رمضان کا چاند نظر آیا تو پورا محلہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ ہر طرف مبارکباد کے پیغامات گونجنے لگے۔ مساجد میں صفائی اور سجاوٹ ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز میں ایک خاص سی مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کے دل میں بھی عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ وہ اس بار رمضان کو مختلف انداز میں گزارنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ احمد ایک عام سا نوجوان تھا جو اکثر نمازوں میں سستی کر دیتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ مہینہ خود کو بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ پہلے روزے کی سحری میں جب وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھا تو اس کے والد نے کہا، بیٹا، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے۔ دن کافی گرم تھا۔ دوپہر کے وقت اسے شدید پیاس لگی، مگر اس نے صبر کیا۔ دفتر میں ایک ساتھی نے اس سے سخت لہجے میں بات کی، لیکن احمد نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ اسے یاد آیا کہ قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے مضبوط بنائے۔ افطار کے وقت دسترخوان سجا تو طرح طرح کے کھانے موجود تھے، مگر احمد کی نظر باہر گلی میں کھیلتے ان بچوں پر پڑی جو شاید افطار کے لیے زیادہ کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ کچھ کھانا ان کے لیے بھی بھیج دیں۔ والدہ نے خوش ہو کر اس کی بات مان لی۔ جب بچوں نے خوشی سے کھانا لیا تو احمد کے دل کو جو سکون ملا وہ کسی لذیذ پکوان سے زیادہ میٹھا تھا۔ رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر جب امام صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کر رہے تھے تو احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ اچھے کردار میں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد کی خاموش فضا میں بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی پر غور کیا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور آئندہ بہتر انسان بننے کا وعدہ کیا۔ جب عید کا چاند نظر آیا تو احمد صرف ایک روزہ رکھنے والا شخص نہیں رہا تھا، بلکہ ایک بدلا ہوا انسان بن چکا تھا۔ رمضان نے اسے صبر، شکر، ہمدردی اور اللہ سے قربت کا اصل مطلب سکھا دیا تھا۔